على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین بجاہ خاتم النبیین وسید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء۔ محتشم حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل اور اس کی دی توفیق سے جمعۃ المبارک کے ان پر نور لمحات میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے ایک بار پھر ہم مسجد میں موجود ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کریم ایمان و جسم کی سلامتی کے ساتھ بار بار یہ سعادتیں ہمارا مقدر فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ مبارک کی نشست میں علم اور علماء کی اہمیت و فضیلت سے متعلق آپ نے گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے دینی مدارس کی ضرورت اور ہمارا رویہ اس موضوع پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی یہ وہ دولت ہے کہ جسے نصیب ہو جائے اسے دونوں جہاں کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جب بندہ اپنی ساری زندگی گزار کے اس دنیا سے جا رہا ہو اور وہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزارے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں گزارے، تو فرشتے اسے یوں سلامی پیش کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ عزیزان من، جو خوش نصیب اس طرح اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ دونوں جہاں کی نعمتیں، برکتیں اور سعادتیں پا لیتا ہے۔ جن اسباب کی وجہ سے دونوں جہاں میں اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے، ان میں سے ایک علم دین سیکھنا اور سکھانا بھی ہے۔ علم دین سیکھنا اور سکھانا یہ ایسا عمل ہے جو بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ علم دین میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کریم اسے اپنی رضا سے بھی نوازتا ہے اور دونوں جہاں کی بلائیاں بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے حضور النور خاتم النبیین سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاک کلام میں حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ جب دعا کیا کریں نا تو یوں دعا کیا کریں، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب اس سے بھی آپ علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ حضور النور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ما کانا اور ما یکونو کا علم عطا فرمایا، جو پہلے ہو چکا اس کا علم بھی عطا فرمایا اور جو قیامت تک ہوگا اس کا علم بھی عطا فرمایا۔ آج 14 صدیاں گزر گئی، حضور کی مبارک زبان سے جو جملے نکلے ایک جملہ بھی غلط ثابت نہیں ہوا،
اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ اتنا عظیم علم میرے پیارے مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، اور پھر بھی فرمایا کہ محبوب جب دعا کرنی ہے تو دعا یوں کرنی ہے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو علم دین کا شوق دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 10 ہے سورہ التوبہ کی، آیت نمبر 122 ہے، بلکہ پارہ نمبر 11 ہے یہ، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ ارشاد فرمایا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈراتے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ گناہوں سے بچتے۔ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر ہمیشہ کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے۔ اگر ایک محلہ ہے تو محلے میں سے کچھ افراد ہوں، اگر ایک گاؤں ہے تو گاؤں کے کچھ افراد ہوں، ایک شہر ہے تو شہر کے کچھ افراد ایسے ہوں جو علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور جہاں علوم دینیہ کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہے وہ ان مراکز میں جائیں، وہاں وہ دینی تعلیم حاصل کریں، اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، یعنی رب ذوالجلال کا ڈر سنائیں، قرآن و سنت کے احکامات بتائیں، کیونکہ سب کے پاس تو وقت نہیں ہے کہ وہ حافظ بن جائیں، قاری بن جائیں، عالم بن جائیں، اور سارا کے سارے ایسے بن بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے، یعنی اگر 5 بہن بھائی ہیں تو ان میں سے ایک بھائی تو ایسا ہو نا جو علم دین کے لیے وقف ہو۔ اسی طرح خاندان کے افراد میں سے کچھ خاندان کے افراد علم دین کی طرف راغب ہوں، تو جب وہ واپس آئیں گے اور پھر علم دین کی بات بتائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو پھر ہمارے معاشرے میں کمی ہے یہ نظر نہیں آئے گی، اور خود بھی کامیاب ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی ڈر سنائیں گے، تو دوسرے لوگ بھی چونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے جو غلط کام کر رہے ہوں گے تو وہ اس تبلیغ کو سن کر راہ راست پر آ جائیں گے۔ اس طرح پورا معاشرہ برائیوں سے بچ کر اچھائیوں کی طرف آئے گا، اور برائیوں کی آماجگاہ بننے کے بجائے وہ ایک نیکیوں کا گہوارہ بن جائے گا، اور اس معاشرے میں نیکیاں کرنا آسان ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا مسلم معاشرے کی ضرورت ہے کہ ہر دور میں ایسے افراد ہوں جو علم دین حاصل کریں، اس میں سمجھ بوجھ لیں، اس میں کمانڈ لیں، اور واپس آ کر اپنی تبلیغ کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف لوگوں کو لائیں۔ عزیزان من، بر صغیر پاک و ہند میں تعلیمی سال کا جو آغاز مدارس دینیہ کے اندر ہوتا ہے نا، وہ اس مہینے میں ہوتا ہے، شوال المکرم میں۔ شوال المکرم سے آغاز ہوتا ہے اور شعبان المعظم میں دینی تعلیمی سال کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کل آپ جہاں بھی دیکھیں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، ویسے اگر دیواروں پہ دیکھیں گے تو آپ کو اشتہارات نظر آئیں گے، اعلانات نظر آئیں گے۔ دینی ادارے اعلان کر رہے ہیں کہ داخلوں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کل آپ دیکھیں گے تو کہیں جی افتتاحیہ پروگرام کے اعلانات ہوتے ہیں، جی آج یہاں افتتاح ہو رہا ہے، آج یہاں افتتاح ہو رہا ہے، آج جی بخاری شریف کا افتتاح ہو رہا ہے۔ جب شعبان المعظم آتا ہے، رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے، سال کا اختتام ہوتا ہے، تو پھر ختم بخاری کے آپ اشتہارات دیکھتے ہیں، جی پورا سال وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے حضور کی حدیثوں کی بخاری شریف پوری پڑھ لی ہے، تو ختم بخاری ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی حافظ قرآن بن رہا ہوتا ہے، کوئی قاری قرآن بن رہا ہوتا ہے، کوئی عالم دین بن رہا ہوتا ہے، کوئی تخصص کر کے ملک مفتی بن رہا ہوتا ہے، اور کوئی اس سے بھی زیادہ آگے تخصص فی الحدیث کے اندر وہ اپنی حدیث کے اندر مہارت حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ دینی مدارس سے فارغ ہو کر، فاضل ہو کر پھر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ دینی مدارس کی تاریخ اور ان کے مختلف ادوار کو دیکھا جائے تو دینی مدارس مکۃ المکرمہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد
سیدنا ابو عبداللہ ارقم بن ابو ارقم، جسے دار ارقم بھی کہا جاتا تھا، ابو ارقم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، جو یوں سمجھ لیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر پہلا دینی مدرسہ اور مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، اور حضور پنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو دین کی تعلیم اور تربیت دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بھی اس حوالے سے اپنا نمایاں کردار ادا کرتا رہا۔ پھر جب ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے بعد مسجد قباء اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے بنیاد رکھی، اور یہیں وہ صفہ چبوترا، اللہ آپ کو بار بار حرمین شریفین لے جائے، ہم سب کو لے جائے، آج بھی وہ صفہ چبوترا موجود ہے۔ وہاں پر وہ پہلا مدرسہ ہے، بلکہ آپ اسے پہلے یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر وقت موجود رہتے، اور حضور علیہ السلام انہیں دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور ایسی یونیورسٹی کسی نے نہیں دیکھی کہ جس کا نور آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ بھی صفہ کا نور ہے کہ جنہوں نے وہاں تعلیم اور تربیت لی، پھر حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، پھر جہاں جس کا جدھر رخ تھا وہ ادھر ہی چلا گیا۔ آج پوری دنیا میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں ہمیں ملتی ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دین کو سیکھا، پھر دین پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں۔ وہ اسی صفہ یونیورسٹی کا نور ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ مدارس مساجد کے ساتھ قائم ہوں، اور شروع سے ایسا ہی رہا کہ مسجد ہے تو ساتھ اچھا مدرسہ بھی قائم ہوتا رہا، اور یہ 14 صدیوں کا ایک تسلسل ہے کہ مسلمانوں میں معیاری دینی تعلیم دی جاتی رہی۔ پھر بر صغیر کی آپ بات کریں تو یہاں بالخصوص محی الدین ابو المظفر سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے دور حکومت میں، جن کا دور حکومت 1658 عیسوی سے لے کر 1707 عیسوی تک، آپ نے مدارس کو بہت ترقی دی۔ ایک تو خود بھی آپ حافظ قرآن تھے، دین کی طرف رغبت تھی، اور اپنے دور میں آپ نے ایک علماء کی پوری ایک کمیٹی بنائی، جنہوں نے فقہ حنفی کا عظیم ذخیرہ فتاوی عالمگیری کی صورت میں مرتب کیا۔ آج بھی فتاوی عالمگیری کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اس کے مطابق علماء آج بھی فتوے دیتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے دور حکومت میں اپنے ماتحت جو آپ کے گورنرز تھے ان کو یہ حکم دیا کہ جہاں جہاں بھی ہیں وہ وہاں دینی مراکز قائم کریں۔ آج اگر آپ جائیں تو بادشاہی مسجد، جامع مسجد وزیر خان اور دیگر جو پرانی مساجد ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کو حجرے بنے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اس دور کے عظیم دینی مراکز تھے، اور یہاں پر رہائشی مسافر طلباء کی رہائش گاہیں تھیں جو یہ حجرے قائم کیے گئے تھے۔ اس کے بعد 1960 عیسوی میں جب کیپٹن الیگزینڈر سندھ کی سیر کے لیے آیا تو اس نے ٹھٹھہ کے بارے میں لکھا کہ یہاں کے یہ شہر ایسا شہر ہے کہ علوم فقہ، فلسفہ، ریاضی اور دینیات کے لیے مشہور ہے، اور اس میں لڑکوں کی تعلیم کے لیے 400 کالج موجود ہیں۔ ٹھٹھہ جیسے شہر میں 400 کالج اس وقت موجود تھے، جہاں دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہ تسلسل جاری رہا۔ عزیزان من، وقت نہیں ہے میں پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھتا۔ اس کے بعد 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی، بر صغیر میں انگریزوں نے کنٹرول سنبھالا، تو انگریزوں نے دیکھا کہ یار یہ یہاں کے جو بر صغیر کے لوگ ہیں یہ اسلام کو بڑا چاہتے ہیں، یہ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے پھر اپنے بڑوں کو مشورہ دیا کہ ان کی نظام تعلیم کو تبدیل کیا جائے۔ ہم ان کے خلاف جتنے جدوجہد کریں گے یہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، یہ پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ جب تک ان کا رشتہ قرآن و سنت سے اور صاحب قرآن سے ہم نہیں توڑیں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور علامہ اقبال نے اس کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، یہ ان کی نظم ہے۔ وہ لکھتے ہیں، وہ فاقہ کش
موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روئے محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اور یہی ہوا کہ پھر وہ برطانوی دور میں ہندوستان کا جو گورنر جنرل تھا، گورنر جنرل کی کونسل کے پہلے رکن برائے قانون لارڈ میکالے نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 2 فروری 1835 کو خطاب کیا، اور اس نے کہا کہ ملک ہندوستان میں میں نے بہت دولت دیکھی ہے، یہاں کی تہذیب بہت اعلیٰ ہے، یہاں کے لوگ بہت اعلیٰ ہیں، اور ان کی اپنی اقدار سے محبت بڑی زیادہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر حکومت کریں، ہم ان کو اپنا غلام بنا سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا نظام تعلیم تبدیل کریں۔ پھر انہوں نے نظام تعلیم کو تبدیل کیا، اصطلاحات کو بھی تبدیل کیا۔ پہلے مدرسہ کہا جاتا تھا، مکتب کہا جاتا تھا، اس کی جگہ اسکول کا لفظ لائے۔ پھر جامعہ کہا جاتا تھا، یہ اس کی جگہ جناب والا یونیورسٹی کا لفظ لائے۔ اسی طرح استاد اور معلم کہا جاتا تھا، یہ اس کی جگہ ٹیچر اور ماسٹر کا لفظ لائے۔ اور اس طرح انہوں نے دینی تعلیم الگ اور دنیاوی تعلیم کو الگ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی قوم بن جائے گی جو ہماری غلام ہوگی۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ اس کا یوں ذکر کرتے ہیں کہ ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر۔ ان کو یہ نہیں بتانا کہ ہم تم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہ راز سینے میں رکھنا ہے۔ کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی سیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ کہ اگر نظام تعلیمی ہم کمزور کر دیں گے تو سونے جیسی خوراک بھی ہوگی، وہ مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے ہمارے مسلم معاشرے کی حالت دیکھتے ہوئے۔ عزیزان من، میں نے خود الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کی، اور یونیورسٹی لیول تک حاصل کی۔ ماسٹر کیا ہوا ہے میں نے کراچی یونیورسٹی سے، اور میرا پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ ہے، اللہ نے وسائل دیے۔ میں نے 5 سال میٹرک کلاس کو پڑھایا ہے۔ ہمارے میٹرک کے طلباء کی یہ حالت ہے، انہیں 6 کلمے درست نہیں آتے، نماز درست نہیں آتی، وضو کے فرائض نہیں آتے، غسل کے فرائض نہیں آتے۔ جب میٹرک تک یہ بچہ پہنچ جاتا ہے، اسے یہ چیزیں نہیں آتی، تو پھر باقی دینی تعلیم کا آگے جو میٹرک سے آگے حال ہے ہمارے یہاں تعلیم کا، ایجوکیشن کا، وہ تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی مدارس کی طرف توجہ دیں، اور اپنے علاقے میں دیکھیں کہ ہر گلی میں اسکول ہے، کیا اچھا دینی مدرسہ بھی ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ اس کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔